السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران رسک کی کچھ کیٹیگریز جو پرسنل لیول پہ جو ایسوسیشنز ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا. اس میں بتایا کہ میننگ آف رسک کیا ہوتا ہے, اس میں پھر چانس آف لاس کس طرح سے ہے, پیرل اینڈ ہیزرڈ کو ڈیفائن کیا کہ پیرل کیا چیز ہوتی ہے, ہیزرڈ کیا چیز ہوتی ہے, ہیزرڈس کیا ہوتا ہے, اور بیسک کیٹیگریز آف رسک کہاں کہاں کس طرح سے ہوتی ہیں اور ان کا کیریکٹرائزیشن ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے. پھر ٹائپس آف پیور رسک کا بھی ذکر ہوا اور برڈن آف رسک آن سوسائٹی, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے, میں نے اس کی ایک مثال بھی آپ کو دی تھی کہ ہر چیز کی قیمت, ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ, اور وہ کاسٹ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں یا میں پے کر رہا ہوتا ہوں, فیملیز پے کرتی ہیں, اور غرض کے اور کوئی اگر نہیں پتہ چلتا تو سوسائٹی ایٹ لارج پے کرتی ہے. مگر یقین رکھیے کوئی نہ کوئی پے ہر بات کی کاسٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر میتھڈز آف ہینڈلنگ آف رسک کا ذکر آیا کہ کون سے رسک ہوتے ہیں, کس طرح سے رسک ہوتے ہیں, ان کو ایسرٹین کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جاتا ہے. اسی ضمن میں انشورنس کمپنیز کے حوالے سے بات ہوئی, ڈیفینیشن اینڈ بیسک کیریکٹرسٹکس آف انشورنس اس کا ذکر ہوا, ریکوائرمنٹس آف انشوربل رسک کیا ہوتی ہیں, کس طرح سے ان کا مینجمنٹ کیا جاتا ہے, ایڈورس سلیکشن اگر کہیں ہو جاتا ہے تو وہاں پہ انشورنس کس طرح سے ہمیں پارٹ ہمارے ساتھ پلے کرتی ہے. پھر انشورنس سے کمپیریزن کر کے بتایا انشورنس ورسز گیملنگ, پھر انشورنس ورسز ہیجنگ, انشورنس کیا چیز ہوتی ہے, ہیجنگ کیا ہوتی ہے, انشورنس کیا ہوتی ہے اور گیملنگ کیا ہوتی ہے, اسپیکولیشن سے اس کا تعلق کس طرح سے ہوتا ہے, اسپیکولیشن سے وہ گیملنگ کس طرح سے ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. تو غرض کے یہ مختلف قسم کے انشورنس ٹائپس آف انشورنسز, اس کے بینیفٹس اور کاسٹ آف انشورنس ٹو سوسائٹی کیا پے کرنی پڑتی ہے. یہاں تک کے ذکر ہوا کہ جب کبھی بھی اگر کوئی انشورنس کا پریمیم کی بات آتی ہے تو وہ سبسٹینشلی بہت کم ہونا چاہیے جتنا کہ آپ اس کی فیس ویلیو رکھتے ہیں انشورنس کی. یہ اوور ویو, یہ اوور آل پرسپیکٹو انشورنس کے حوالے سے آپ سے میں نے ذکر کیا, آپ کی بات ہوئی. اب ہم بات کو آگے لے چلتے ہیں اور وہاں آ جاتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بات کیا ہوتی ہے, میننگ آف رسک مینجمنٹ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے. ہر انداز میں رسک کی بات آپ سے کر رہا ہوں, چاہے وہ لارجر پرسپیکٹو میں ہو, چاہے پرسنلائزڈ پرسپیکٹو میں ہو, چاہے گورنمنٹ پرسپیکٹو میں ہو, چاہے پرائیویٹ انڈیویجول کے پرسپیکٹو میں ہو, انٹرپرینیوریل پرسپیکٹو میں ہو, فرض کے کسی انداز میں بھی کہیں بھی نکلتے ہیں تو رسک سے ہم جب دو چار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی آنا چاہیے کہ میتھڈس کیا کیا ہیں جس سے کہ رسک کی ہینڈلنگ ہو سکتی ہے, ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں, ہم اپنے آپ سے رسک کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, اس کے کانسیکوینشل ایفیکٹس کو ہم کیسے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. کوشش ہماری یقیناً ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعض وقت بالکل ہی 100% ہم ٹارگیٹ اچیو کر لیں, لیکن اس میں کم سے کم کوئی بہتری تو ہو ہی سکتی ہے. لہٰذا ہم پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میننگ آف رسک مینجمنٹ کیا ہے. ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. رسک مینجمنٹ از اے پروسیس that identifies loss exposures faced by an organization and selects the most appropriate techniques for treating such exposures. اب میں نے ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب رسک کی بات آتی ہے تو چاہے وہ کریڈٹ کا حوالے سے ہو, چاہے کسی اور طرح سے فائنانس کے حوالے سے ہو یا پرسنل حوالے سے ہو, لیگل ریمیڈیز کے حوالے سے ہو, گورنمنٹ کے حوالے سے ہو, اور کسی طرح سے کاروبار کے حوالے سے ہو, پراپرٹیز کے حوالے سے ہو, ہر چیز ہماری زندگی جو ہے وہ بھری ہوتی ہے کس سے, رسک سے. تو جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا رسک مینجمنٹ میں بھی آنا چاہیے. کچھ ہمیں اپروپریٹ ٹیکنیکس کا پتہ ہوتا ہے جب ہم کام کرنے چلتے ہیں تاکہ اس کے ایفیکٹس کو ہم نیوٹرلائز کر سکیں, اور وہ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم سمجھانے کی بات کرتے ہیں, ڈیفائن کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ہم لاس ایکسپوجر کی طرف آتے ہیں. لاس ایکسپوجر از اینی سچویشن اور circumstance in which a loss is possible regardless of whether a loss occurs. For example, a plant that may be damaged by an earthquake or an automobile that may be damaged in a collision. New forms of risk management consider both pure and speculative loss exposures. اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی ترقی ہوتی جا رہی ہے.
وقت کے ساتھ ساتھ کانسیپٹس بدل جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے معنی بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں اور ان کے حالات اور واقعات بدل جاتے ہیں. اسی حساب سے اسی ضمن میں انشورنس کا بھی ذکر ہے کہ انشورنس جو ہے اس کے بھی کانسیپٹس بدل گئے. کہیں تو پیور اسپیکولیشن کی بات آتی ہے، کہیں تو بالکل لاس سسٹین اور لاس کو منیمائز کرنے کی بات آتی ہے. تو وقت جو ہے وہ ایک سا نہیں ہوتا، معنی بدل جاتے ہیں، اور پھر اسی حساب سے آبجیکٹیوٹی رسک مینجمنٹ کی وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا ہے. اینڈ لیٹ اس سی واٹ از دیئر ان اٹ. رسک مینجمنٹ ہیز آبجیکٹیوز بیفور اینڈ آفٹر اے لاس اکرز. جب کبھی بھی، میں نے آپ سے یاد ہے ذکر کیا تھا کہ جب کبھی رسک کی بات آتی ہے تو ایک تو ایکٹیویٹی سے پہلے اور پھر اس کے کانسیکوینشل ایفیکٹس بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیکھ لیے جاتے ہیں تاکہ اسی حساب سے رسک کو مینج کیا جا سکتا ہے. یہ رسک جو ہے وہ ہر طرح سے کہیں بھی بات ہوتی ہے. میں نے ذکر ضرور کیا ہے کہ ہیلتھ کا رسک ہوتا ہے، لائف کا رسک ہوتا ہے، پرماننٹ ڈسیبلٹی کا رسک ہوتا ہے، کسی نہ کسی ہم ایفیکٹ اس سے ہمارے اوپر اثرات مضر پڑ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بیشتر ہر انداز میں ہم مالی بحران سے دوچار ہوتے ہیں، فائنینشیل رسک سے ہم بیئر کرتے ہیں، ہمیں ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو آبجیکٹیوز آف رسک مینجمنٹ کیا ہے؟ وہی کہ کہاں کہاں لاسز ہوتے ہیں اور وہ اس کے کانسیکوینسز پہلے کیا ہوتے ہیں، لاس سے پہلے اگر ہم پریونشنس لے لیں، اور اگر ایک بار وہ لاس ہو جاتا ہے تو کانسیکوینشل ایفیکٹ اس کے لاس کے بعد کیا ہوتے ہیں. You have to see pre-loss objectives, prepare for potential losses in the most economical way, reduce anxiety, meet any legal obligations. یہ ذکر ہوتا ہے جب رسک مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے. ہمیں ہر چیز کے لیگل امپلیکیشنز پتہ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ہم کوئی یہ اسٹیپ اس طرح سے لیں گے اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہو گئی اور وہ رسکی پروپوزیشن ہو گیا تو پھر ہمیں اس کے فال آؤٹس ہمارے اوپر جب ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس سے نکلیں گے. لہذا these objectives of the risk management needs to be ascertained and one must experience them and one must be preventive about them. Precautionary steps لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کوئی بھی قدم ہم اٹھائیں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے کی بات ہوتی ہے. اب پری لاس آبجیکٹو کا ذکر تو میں نے کر دیا، اب پوسٹ لاس آبجیکٹو کی کیا بات ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. Ensure survival of the firm, continue operations, stabilize earnings, maintain growth, minimize the effects that a loss will have on other persons and on society. اب ایک تو لاس ہو گیا، جس وقت ہم کوئی ایکشن یا ایکٹیویٹی کرنے جا رہے تھے ہم نے پہلے ایکشن سے پہلے ہم نے اس کو ایسرٹین کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے وہ ایکٹیویٹیز جو رائٹ ڈائریکشن میں ہماری کوششیں چل رہی ہیں وہ کہیں بہت سے ایسی فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم کاؤنٹ اپون یا کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور جہاں وہ ہوئی تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ لاس پہنچانے والے ہوتے ہیں. لہذا جب پوسٹ لاس ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوٹینشیل لاس جو ہو گیا اور جو آئندہ اس کی چین ایونٹ ہے وہ ہونے والی ہے، تو ہم اس کے پوٹینشیل لاسز کا تخمینہ لگائیں گے کہ کیا یہ اسٹیپ لینے سے یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کا لاس کتنا ہے، ہمیں انالائز کرنا ہوگا، اور پھر ایک اپروپریٹ جو رسک مینجمنٹ ٹیکنیک ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہوگی تاکہ ہمیں اس سے معلوم ہو جائے کہ ہاں اس کے اثرات اس سے ٹیکل کرنے سے اس کے منیمائز ہوں گے لاسز، اس کے نیوٹرلائزیشن ہوگا ان ایفیکٹس کا. ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے دور رس جو نتائج ہیں ان کو بھی ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا جو اس کا امپلیمنٹیشن ہے رسک مینجمنٹ کے پرنسپلس کا وہ ہمیں بخوبی کرنا ہوگا، اور یہ رسک مینجمنٹ پروگرام کو ٹوٹل امپلیمنٹیشن یاد رکھیے گا. کسی اسٹیج پہ بھی جب کبھی آپ کوئی کام کرنے چلیں چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، رسک مینجمنٹ پرنسپلس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کو پتہ نہیں کہ کیا صورتحال ہوگی، کل اس کے کانسیکوینسز جو ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوں گے. لہذا a person who has the maturity enough to analyze the risk must be in a position to manage that risk as well. لہذا جو رسک مینجمنٹ پروسیس ہے
ان کا پراپر امپلیمنٹیشن، ان کا پراپر اپلیکیشن، ان کا پراپر مینجمنٹ پروگرام اس حوالے سے انٹروڈیوس کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب کیا ہے، اب آئیڈینٹیفائی کس طرح سے ہم کرتے ہیں اپنے لاس ایکسپوجرز کو. ایک تو رسک ہو گیا، لاسز ہونے لگے، ایک ایکٹیویٹی ہوئی جس کی وجہ سے کانسیکوینشل ایفیکٹس یہ ہوئے. بعض وقت وہ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے، اب وہ تیاری جب آپ کی نہیں تھی تو لاسز ہو سکتا ہے اسی اینٹیسپیشن کے حساب سے زیادہ ہو جائیں. تب آپ نے لاس ایکسپوجرز کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیا کن کن نکات کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، اور سلائڈس بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس سے آپ اس کو پوائنٹ وائز ایسرٹین کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لاس آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں سلائڈ. پراپرٹی لاس ایکسپوجرز، لائبلٹی لاس ایکسپوجرز، بزنس انکم لاس ایکسپوجرز، ہیومن ریسورسز لاس ایکسپوجرز، کرائم لاس ایکسپوجرز، employee benefit loss exposures, foreign loss exposures, market reputation and public image of company, failure to comply with government rules and regulations. یہ ہر طرح کے لاسز ہوتے ہیں. کسی طرح سے بھی جب آپ آئیڈینٹیفائی اپنے لاسز کو کر لیتے ہیں تو اس میں کیا صورتحال نکلتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کنسرن ہے، جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، جو آپ کے لاسز جہاں سسٹین ہوئے ہیں اس آرگنائزیشن کے حوالے سے، وہ آپ پھر اس رسک کو مینیج کرنا ہے، اور آپ نے پراپر امپلیمنٹیشن اس رسک مینجمنٹ ٹیکنیکس کو لگانا ہے. مزید دیکھتے ہیں کہ رسک مینیجر اور کیا کرتے ہیں جب وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں پوٹینشیل لاسز کو، تو کس طرح سے اس کے جو ایفیکٹس کو نیوٹرلائز کرنا پڑتا ہے یا منیمائز کرنا پڑتا ہے. لیٹس سی واٹ the slide says. Risk managers have several sources of information to identify loss exposures. ظاہر ہے جب کبھی بھی رسک ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے، جو رسک مینجمنٹ پرنسپلس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں تو وہ رسک مینیجرز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پرنسپلس جب ان کے سامنے ہوتے ہیں تو ان پرنسپلس کو سمجھ کر، دیکھ کر، اندازہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ جو رسک مینجمنٹ پرنسپلس ہیں اس سے لاس سسٹین تو ضرور ہو گیا اس سے پہلے جو ایکٹیویٹیز ہوئیں، مگر اس کے جو اثرات ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں. لیٹس سی what those loss exposures are when identified. Number 1, questionnaires, physical inspection, flow charts, financial statements, historical loss data, industry trends and market changes can create new loss exposures. For example, exposure to acts of terrorism. اب جب یہ اس کی بات آتی ہے رسک ایکسپوجر کی، تو اس میں کچھ ایسے کانسیکوینشل ایفیکٹس ہوتے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے جس کے لیے آپ پہلے تیار نہیں تھے، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ زلزلہ اگر آ گیا تو نو بڈی ایکسپیکٹڈ دس. اگر آگ لگ گئی تو شاید و نادر کسی کے ذہن میں بات جاتی ہے کہ آگ لگ جائے گی اور یہ ہو جائے گا، اگر کام بھی آپ کا آگ ریلیٹڈ نہ ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوا، سول کموشن کی کسی کو گنجائش نہیں تھی، پولیٹیکل اپہیولس کا ذکر بھی نہیں تھا. اب بات ہوتی ہے وہاں پر کہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم ہونے لگتا ہے. ادروائز دا سوسائٹی از کوائٹ پیسفل. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی آئے گا اور بام چلا کر چلا جائے گا، بامبنگ ہوگی اور وہاں تہس نہس ہو جائے گا، ہر چیز تباہی ہو جائے گی. یہ جب فریکوینٹلی اگر ایسی کوئی سچویشن پیدا ہونے لگی ہے تو وہ پھر کاؤنٹر ٹیررزم میجرز اس پرٹیکولر انٹرپرائز کے حوالے سے یا اس آرگنائزیشن کے حوالے سے پھر لیے جاتے ہیں جو سو فار ان نون، لیکن یہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. پھر اس کے ایفیکٹ کو منیمائز کرنے کی یا نیوٹرلائز کرنے کی صورتحال ہوتی ہے، اور اس کی کوشش کی جاتی ہے ان شیپ آف فردر انشورنس، کیونکہ یہ ایفیکٹ پہلے سوچا نہیں گیا تھا، یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا گیا تھا، یہ سمجھا بھی نہیں گیا تھا. اور جب یہ ساری چیزیں نہیں ذہن میں ہوتی تو اس کے حساب سے پھر آپ یو آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو کاؤنٹر دوز میجرز وچ آر دیر انینٹیسپیٹڈ. لاس آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے. اب جیسے یہ ٹیررزم کی بات میں نے کی، وہ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں. اب جب یہ ایونٹ ہو گیا، آئندہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو اس میں یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ اس طرح سے اگر کوئی لاس ہو تو کیسے اس کا کاؤنٹر افیکٹ کیا جا سکتا ہے. And now it is the analyzing of the loss exposures, where you have to see that how the loss exposures have to be analyzed.
Estimate the frequency and severity of loss for each type of loss exposure. Loss frequency refers to the probable number of losses that may occur during some given time period. Loss severity refers to the probable size of the losses that may occur. Once loss exposures are analyzed, they can be ranked according to their relative importance. Loss severity is more important than loss frequency. The maximum possible loss is the worst loss that could happen to the firm during its lifetime. The maximum probable loss is the worst loss that is likely to happen. جب بات ہو رہی تھی لاس فریکوینسی کی، لاس ایکسپوجرز کس طرح کیے جاتے ہیں، پرابیبل نمبر دیکھ لیے جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بار اس کی سیویرٹی بہت زیادہ ہو گئی اس لاس کی، ایک بار یہ ہے کہ فریکوینٹ لاسز ہو گئے. اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ فریکوینٹ لاسز زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں یا ایک بار جو لاس ہونا ہے وہ ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ ایک بار بڑا شدید قسم کا جھٹکا لگا اور جس سے وہ انٹرپرائز جو ہے وہ کافی نقصان میں آ گئی، تو وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس کی زیادہ میتھڈالوجی آپ نے اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے پریونٹیو. لہٰذا ہر صورتحال میں آپ کی ایک تو فریکوینسی بھی دیکھنا ہوتی ہے، دوسری بات یہ اس کا افیکٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اسی حوالے سے آپ نے رسک مینجمنٹ ٹیکنیک اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آئندہ جب کبھی بھی آپ کوئی نقصان کی صورتحال ہو تو آپ نے پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس سے آپ کا رسک کنٹرول ہو گیا ہوتا ہے. تو بیسک کیا ہے ریکوائرمنٹ رسک کو مینیج کرنے کی کہ دیٹ یو ہیو ٹو سلیکٹ دی اپروپریٹ مینجمنٹ ٹیکنیک اینڈ لیٹس سی واٹ از دیٹ. Risk control refers to the techniques that reduce the frequency and severity of losses. Methods of risk control include avoidance, loss prevention, and loss reduction. ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ لاس کو آپ نے پریونٹ کرنا ہے، رسک کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، اور پھر جب ایک بار خدا نخواستہ جب وہ کرنے کے باوجود بھی لاس ہو گیا تو اس میں یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کم کیے جا سکیں. ان کے پوری کوشش اس بات کی جانی چاہیے تاکہ لاس کا جو ایفیکٹ ہے وہ منیمائز ہو سکے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ نیوٹرلائز کیے جا سکیں، تاکہ ہم مختلف رسک کنٹرول میتھڈس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس رسک کنٹرول میتھڈس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے یہ سچویشن اوائڈ کی جا سکتی ہے. لیٹس سی فردر the risk control methods that we are likely to take in case of a risk which has occurred. Avoidance means a certain loss. Exposure is never required or an existing loss exposure is abandoned. The chance of loss is reduced to zero. It is not always possible or practical to avoid all losses. اب یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ جب کبھی بھی ہوتا ہے کچھ آپ ایسے انفورسین ایونٹ سے دوچار ہو جاتے ہیں جہاں یہ قطعاً آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ لاس آپ اوائڈ کر سکیں. آپ بالکل ایسے ایریا میں آ جاتے ہیں کہ لاس جو ہے وہ ہونا ہی لازمی ہے، لاس جو ہے وہ ہونا ہی یقینی ہے. اس لیے جو میتھڈالوجی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں ایٹ ٹائمس آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ کل کو یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ بٹ ایٹ لیسٹ دوز میجرز need to be implemented when such a condition comes up, at least for which you anticipate, at least for which you understand, at least for which you have an appreciation that in case such an event takes place, then what could be the possible consequences. Therefore, the risk control methods need to be applied so that, number one, preventive measures are taken, precautionary steps are taken, and in case of a loss, the effects could be minimized. So what could be the further risk control methods? That is there in front of you in shape of a slide. Loss prevention refers to measures that reduce the frequency of a particular loss. For example, installing safety features on hazardous products. اب یہ کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو سیفٹی میجرز لگانے پڑتے ہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو یہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے،
یہاں آگ لگ سکتی ہے, یہاں کوئی الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے, یہاں کوئی اور ایسے ایونٹس ہو سکتے ہیں جس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں آپ ان خطرات سے تو دو چار ہونے سے بچ جاتے ہیں, مگر کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے جو آپ نے کبھی اینٹیسپیٹ ہی نہیں کی ہوتی, تو لہٰذا اس کی جب کوئی بات نہیں ہوتی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو یہ ضرور انفورسین ایونٹس کے لیے کچھ ریشنلائزیشن اور رسک مینجمنٹ ٹیکنیکس ضرور رکھ دینی چاہیے تاکہ اس کے کانسیکوینسز اتنے گریو نہ ہوں جتنا وہ ایونٹ ہو جانے پر اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. فردر آن, loss reduction refers to measures that reduce the severity of a loss after it occurs. For example, installing an automatic sprinkler system. Loss reduction is substantial. اور یہی ہمیں رسک مینجمنٹ ٹیکنیک سکھاتی ہیں, بتاتی ہیں, تاکہ جب کبھی کوئی ایسا ایفیکٹ ہو تو وہ امپلیمنٹ ان کا رولس کا ہو جائے, ان پرنسپلس کا ہو جائے, ان ٹیکنیکس کا ہو جائے, تاکہ جب اس کے ایفیکٹس ہوں تو اتنے, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا تھا, کہ گریو نہ ہو. اب اس میں کیا ہے, یہ وزڈم ہماری ہوتی ہے. جو رسک مینیجر ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کون سی اپروپریٹ ٹیکنیک ہے جو یہاں پہ ریکوائرڈ ہوگی. فار دیٹ یو ہیو ٹو بی کوائٹ سلیکٹو. فردر آن, لیٹس سی اینڈ ڈسکس ان شیپ آف اے سلائڈ. Risk financing refers to techniques that provide for the funding of losses. Methods of risk financing include 1. Retention, 2. Non-insurance transfers, and 3. Commercial insurance. یہ risk financing سے associate کیا گیا ہے. اور risk financing methods کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اس کا retention. اور ریٹینشن کس طرح سے ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ریٹینشن means that the firm retains part or all of the losses that can result from a given loss. Retention is effectively used when no other method or treatment is available. The worst possible loss is not serious. Losses are highly predictable. اچھا, بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اسٹیپس بھی جو لاس اور رسک کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں. میں ایسے رسک کی بات کر رہا ہوتا ہوں جس میں آپ نے اینٹیسپیشن نہیں کیا ہوتا, جس میں آپ نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو کل کو سامنا اس کا کرنا پڑے گا. جب آپ اس حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ریٹینشن ہے وہ کتنی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں اگر آپ نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا ہوتا اور وہ لاس ہونے والی ہوتی ہیں, اس سے پہلے ایونٹس کچھ ایسے ہو گئے ہوتے ہیں انفورسین سے جو آپ کو انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. اور نیچرلی جہاں ایسی سچویشن ہو جاتی ہے, آپ ایٹ ٹائمز یہ جانتے ہوئے, یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ لاس ہونے والا ہے, اس کے لیے آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے, کیونکہ اس وقت جو پریونٹیو میجرز جب آپ نے لینے تھے اس وقت یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ اینٹیسپیشن بعد میں ہوا. اب یہ ریٹینشن لیول کی بات جب میں کر رہا ہوں تو یہ ریٹینشن لیول ہم دیکھتے ہیں کہ رسک کے حوالے سے کس طرح سے یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یا اس میں effects اس کے کیا کیا ہوتے ہیں. The retention level is the dollar amount of losses that the firm will retain. A financially strong firm can have a higher retention level than a financially weak firm. The maximum retention may be calculated as a percentage of the firm's net working capital. اب اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ اگر کہیں سے losses ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بہت اسٹرانگ اور اسٹیبل کنسرن ہے. وہ جب ڈالر میں ٹرانزیکشنس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, فلکچویشنس ہوتا ہے اس کے ریٹ میں, اس کا پیرٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, تو ایک جو اسٹرانگ قسم کی فرم ہے وہ متحمل زیادہ ہوتی ہے رسک کو برداشت کرنے کی, فلکچویشنس کو برداشت کرنے کی, نسبتاً اس کے کہ جو فرم جو ہے ویک ہو اور وہ فرم ویک ہونے کے باوجود بھی وہ سسٹین کرنے کی کوشش کرے. تو یہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ ایک اسٹرانگ فرم ہوتی ہے وہ کس طرح سے مینیج کر لیتی ہے, ایک ویک فرم ہوتی ہے, تو اس میں لاس سسٹیننس آ جاتا ہے. اور آپ یہ بھی روزمرہ کی زندگی میں یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی لاسز ہوتے ہیں, کوئی بڑے اسٹرانگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں, تو وہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لاسز کو سسٹین کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے نسبتاً ان لوگوں کے جو فائنینشلی کچھ اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں ہوتے. لہٰذا ریٹینشن جب ہوتا ہے تو وہ کچھ
فرمز کو تو ہلا دیتا ہے, کچھ فرمز جو ہیں وہ اس کے جھٹکے برداشت کر لیتی ہیں. اب یہ رسک فائنینسنگ میتھڈس کی ایک ٹیکنیک ہے ریٹینشن کی. مزید میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. A risk manager has several methods for paying retained losses. Current net income, losses are treated as current expenses. Unfunded reserve, losses are deducted from a bookkeeping account. Funded reserve, losses are deducted from a liquid fund. Credit line, funds are borrowed to pay losses as they occur. تو یہ ساری چیزیں رسک مینیجر کے اکاؤنٹ پر ہوتی ہیں. رسک مینیجر نے کس طرح سے اس لاس کو سسٹین کرنا ہے, that he has to ponder over. یہ اس کی میتھڈالوجی ہے, یہ اس کی ٹیکنیکس ہیں, جو اس ٹیکنیکس کو اس نے اڈاپٹ کرنی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں ریٹینشن اور کیا چیز ہمیں اس میں کرنی چاہیے ایسی صورتحال میں. A captive insurer is an insurer owned by a parent firm for the purpose of insuring the parent firm's loss exposures. A single parent captive is owned by only one parent. An association or group captive is an insurer owned by several parents. Many captives are located in the Caribbean because the regulatory environment is favorable. یہ ایک مثالیں ہیں جو کیریبین کے حوالے سے دی گئی ہیں, اور اس حساب سے کہ وہاں کیپٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ کس انداز میں وہ جب کیپچر ہوتے ہیں یا ان کا کوئی لاس سسٹیننگ یونٹ ہوتا ہے تو سنگل پیرنٹ کیا ہوتے ہیں, یہ جو ڈبل پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کا کیا کانسیپٹ ہے, اور کس طرح سے لاسز کو پیرنٹل ریسکیوز ملتے ہیں. لہٰذا یہ انٹرنیشنل ایکسپوجرز اور خاص طور سے ان میتھڈالوجیز کا ذکر ہوتا ہے جو انشورنس کے حوالے سے ہیں اور لاس سسٹیننس کے حوالے سے ہیں, تاکہ جہاں لاسز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے رسک کے حساب سے منیمائز کیا جا سکتا ہے. مختلف شکلیں ہوتی ہے, وہ گلوبل یہ فنامنا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ یہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے, اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. Captives are formed for several reasons, including the parent firm may have difficulty obtaining insurance. اور یہ بیسک چیز ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی کیپٹیو فرم ہوتی ہے یا ایسا ادارہ جو نقصان جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے اور کسی طرح سے وہ رسک کے حوالے سے زد میں آ گئی ہوتی ہے, جہاں رسک کے حوالے سے زد میں آتی ہے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے اس کو ریسکیو کیا جائے اور اس کی بچت اس میں کیسے کی جا سکتی ہے. اور وہاں پہ جو پیرنٹ فرم ہے, جو وہ دیکھنے والے جو لاس سسٹیننگ یونٹ ہے, وہ انشورنس اس کو کور کرتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے. اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو لاس سسٹیننگ یونٹ ہے وہ انشورنس لینے میں اس کو مشکل پڑ جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر. تو کاسٹس میں بی لوور دین پرچیزنگ کمرشل انشورنس. ایٹ ٹائمس یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کاسٹ ہوتی ہیں وہ انشورنس لینے سے اس کی کم اس میں افیکٹ ہوتا ہے. A captive insurer has easier access to a reinsurer. A captive insurer can become a source of profit. Premiums paid to a captive may be tax deductible under certain conditions. اور یہ ایک کہیں کہیں اس کا ایڈوانٹیج بھی مل جاتا ہے جس انداز میں آپ انشورنس کرواتے ہیں. انشورنس کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ کوریج آپ کو مل جاتی ہے, رسک کے ایفیکٹس نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر سارے نیوٹرلائز نہیں ہوتے تو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا تھا منیمائز ہو جاتے ہیں, اور جو انشورڈ ہے وہ بہت سے مشکلات سے بچ نکلتا ہے. اب سیلف انشورنس کی بات ہے. اب سیلف انشورنس میں دیکھیں اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. سیلف انشورنس از اے اسپیشل فارم آف پلان ریٹینشن. Part or all of a given loss exposure is retained by the firm. A more accurate term would be self-funding, widely used for workers' compensation and group health benefits. یہ تو فنومینا آپ کو ہر جگہ ملے گا ریٹینشن کے حوالے سے, یہ آپ کو انشورنس کے حوالے سے, یہ آپ کو ہر لیول پہ ملے گا. جب کہیں کوئی رسک آئے گا تو کانسیپٹ ہوگا, انشورنس وہاں اپنا پارٹ پلے کرے گی, کیونکہ بات ہم کر رہے ہیں اس میتھڈالوجی کی جو رسک کو منیمائز کرنے میں مدد کرتی ہے. کچھ اس کے میتھڈز ہیں, کچھ ٹولز ہیں, ان کا امپلیمنٹیشن کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے ایفیکٹس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے. کس کے؟ رسک کے. اور رسک ریٹینشن مزید دیکھتے ہیں کہاں پہ ہوتا ہے. رسک ریٹینشن گروپ از اے گروپ کیپٹیو دیٹ کین رائٹ اینی ٹائپ آف لائبلٹی کوریج ایکسپٹ امپلائر لائبلٹی, ورکرز کمپنسیشن اینڈ پرسنل لائنز. Federal regulation allows employers, trade groups, governmental units, and other parties to form risk retention groups. They are exempt from many state insurance laws. اب جہاں دیکھ لیا جاتا ہے
کہ رسک ریٹینشن کی بات اگر آئی یا رسک ریٹینشن کے حوالے سے کوئی ذکر ہوا کہ کسی طرح سے گروپ انشورنس کی بات آ گئی اور وہاں پہ یہ دیکھ لیا گیا کہ یہ لاس ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ منیمائزیشن کی بات آ گئی تو وہاں ریٹینشن کی بات آئی. اب رسک فائنینسنگ میتھڈز ہیں نا یہ، جن کا امپلیمنٹیشن اس ریٹینشن کی کیٹیگری میں کیا جائے کہ یہ پیرنٹل گروپ ہے، یہ کیپٹیو انشوررز ہیں، یہ اس کو کس طرح سے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. اب اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں ریٹینشن کا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، تو آپ کے ذہن میں ایک کلیئر پکچر ہو جاتی ہے کہ ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. پہلے میں ایڈوانٹیجز کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. نمبر 1، سیو منی، لوور ایکسپینسز، encourage loss prevention, increase cash flow. Now, what are the disadvantages? Possible higher losses, possible higher expenses, possible higher taxes. اب یہ ریٹینشن کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ کیٹر کرتے ہیں اس ریکوائرمنٹ کو کہ کہیں جب رسک ایسرٹین کر لیا جاتا ہے اور رسک کے حوالے سے آپ نے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے اور اس کے ایفیکٹس کو بالکل ختم کر دینا ہے، تو آپ کو رسک فائنینسنگ میتھڈز اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ ریٹینشن ہے اس میں سے ایک. اب نان انشورنس ٹرانسفر بھی ایک رسک فائنینسنگ میتھڈ ہے. اب وہ کیا ہے ذرا اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں. A non-insurance transfer is a method other than insurance by which a pure risk and its potential financial consequences are transferred to another party. Examples include contracts, leases, hold harmless agreements. اب ان کا کمپیریزن اگر آپ کریں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی شکل میں تو ایک آپ کے سامنے پکچر ابھر کے آ جائے گی کہ یہ رسک فائنینسنگ میتھڈ جو ہیں اگر یہ اڈاپٹ کیے جائیں تو وہ نان انشورنس ٹرانسفر کی شکل میں آپ کے ایڈوانٹیج میں کیا باتیں ہوتی ہیں اور آپ کے ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں، ذرا اس کا ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایڈوانٹیجز کیا ہیں، پہلے میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. کین ٹرانسفر سم لاسز دیٹ آر ناٹ insurable, save money, can transfer loss to someone who is in a better position to control losses. ہوتا کیا ہے کہ جو سب سے پوزیشن میں یہ ایڈوانٹیج کی بات آتی ہے کہ وہ لاسز ایسی جگہ ٹرانسفر ایسے شخص کو، ایسی ایجنسی کو، ایسی آرگنائزیشن کو کر دیے جاتے ہیں کہ جہاں سے وہ پروٹیکٹ آپ کو کر سکتا ہے، متحمل ہوتا ہے کہ ہاں وہ بیٹر پوزیشن میں ہے کہ آپ کے ایفیکٹس کو وہ لے لے، لاسز کو لے لے اور آپ کو سیلویج کر سکے آپ کی پوزیشن. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے جب یہ نان انشورنس ٹرانسفر کے ایڈوانٹیج کا ذکر ہوتا ہے. اس میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کانٹریکٹ لینگویج میں بھی ایمبیگوس، سو ٹرانسفر میں فیل. ہمیشہ کوشش اس بات کی ضرور کرنی چاہیے کہ جو کانٹریکٹ کی جو لینگویج ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہ ہو، اتنی انٹریکٹ نہ ہو کہ جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ سمجھے ہی نہ جا سکیں اور ان کا امپلیمنٹیشن بھی نہیں کیا جا سکتا ہو. لہذا اس کی ایمبیگوٹی بالکل بھی منیمل ہونی چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایمبیگوس ہو ہی نہ. جب کبھی بھی بات ہو تو ان ایمبیگوس اور ان ایکویووکل ٹرمز میں بات کرنی چاہیے، بغیر اس کے وہ آپ کا انشورنس ٹرانسفر میں، نان انشورنس ٹرانسفر میں رسک فائنینسنگ میتھڈس کا جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. If the other party fails to pay, firm is still responsible for the loss. Insurers may not give credit for transfers. ہوتا کیا ہے کہ جب انشوررز کی بات آتی ہے کہ جب وہ فوری طور پہ رولز کی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے کہ کیا ریگولیشنز ہیں، کیا لاز ہیں، کن لاز کے تحت یہ انشور کروایا گیا، کیا لیگیلٹی ہے، کنڈیشنز کیا ہیں. اب اس کے بعد جب وہ ایسرٹین ہو جاتی ہے، وہ باتیں دیکھ لی جاتی ہیں، تو اس کے حساب سے پھر ان کا اگریمنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ایفیکٹ کو منیمائز کیا جا سکے. لہٰذا یہ ڈس ایڈوانٹیجز کی شکل میں ایک صورتحال ہو جاتی ہے کہ جہاں اگر آپ نے کہیں سے کوئی کوتاہی کر دی تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو وہ ایڈوانٹیج، وہ بینیفٹس آپ کو نہ ملے جو ادروائز آپ کو ملنے تھے. اب رسک فائنینسنگ میتھڈ میں ذکر کر رہا تھا
ابھی ان کا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے حوالے سے انشورنس کا. اب اسی انشورنس کی بات کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اور کیا صورتحال ہوتی ہے. انشورنس از اپروپریٹ فار لاس ایکسپوجرز that have a low probability of loss but for which the severity of loss is high. The risk manager selects the coverages needed and policy provisions. A deductible is a provision by which a specified amount is subtracted from the loss payment otherwise payable to the insured. اب جب یہ انشورنس وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ان کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ ڈیڈکشنس وغیرہ کر لیتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان جہاں پر جو ان کے بنائے ہوئے اصول تھے اس میں اگر کہیں کوئی کوتاہی یا گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے تو اسی حساب سے وہ کوریج کو ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں. وہ ایپلیکیشنز جہاں پہ انہیں فل فلیشڈ کرنی چاہیے مگر وہ کنہیں پرنسپلس کی وجہ سے پورا ان کا ایپلیکیشن نہیں ہو سکا تو وہ اس کو پھر کنسیڈر نہیں کرتے اور اس کے ایفیکٹ کو وہ منیمائز کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر ایٹ دا کاسٹ آف انشورڈ. وہ پھر انشورنس کے کلیم میں اس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا جب کبھی بھی کوئی رسک مینجمنٹ پرنسپلس کا ایپلیکیشن ہو، اس کا امپلیمنٹیشن ہو انشورنس کے حوالے سے تو وہ ساری لیگل فارمیلٹیز ضرور پوری ہونی چاہیے جس سے اس کے جو کانسیکوینشل ایفیکٹس ہیں جب اس کو نیوٹرلائز کرنے کی بات ہو تو پورا اس کا ایڈوانٹیج لیا جا سکے، چاہے وہ ریٹینشن کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی صورتحال میں ہو. اور اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس اور کیا کیا نکلتے ہیں، کیونکہ یہ میتھڈالوجی ہے، یہ ٹول ہے، یہ ریڈکشن ٹیکنیک ہے ان ایفیکٹس کا جو رسک کے حوالے سے ہیں. ایک تو پہلے ہمیں کیا پریونٹیو میجرز لینے چاہیے، پھر وہ ایونٹ اگر ہو جاتا ہے، وہ لاس ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کے کانسیکوینشل ایفیکٹس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. اب اور ہم آگے دیکھتے ہیں. An excess insurance policy is one in which the insurer does not participate in the loss until the actual loss exceeds the amount a firm has decided to retain. The risk manager selects the insurer or insurers to provide the coverages. ہوتا کیا ہے کہ یہ رسک مینیجر کا بہت obligation ہوتا ہے کہ جس انداز میں جب اینٹیسپیٹڈ رسک کو وہ دیکھ لیتا ہے اس دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا جب اندازہ ہوتا ہے تو اس نے انشورر کو اسی حساب سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اسی حساب سے چوز کرنا ہوتا ہے تاکہ اگر کل کو جب یہ پرابلم آئے اور اس سے وہ دو چار ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو انشورر ہے وہ بھاگ جائے. اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے چاہیے اور جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو اس کا پراپر یوٹیلائزیشن ہو اور انشورر جو ہے وہ انشورڈ اماؤنٹ لے کر اس کی کوریج ہر طرح سے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا سکے. لہذا اٹ از ناؤ the sole onus of the risk manager to ensure that a proper insurance by a proper and valid insurer should ensure that in case of an event where insurance has been called for must be adhered and implemented in the true letter and spirit. So this is one of the risk financing methods. Further on, as far as insurance is concerned, I'll continue with the slide. We have to see now for ourselves that as far as the insurance is concerned, what are the advantages and the disadvantages. Firm is indemnified for losses. Uncertainty is reduced. Insurers may provide other risk management services. Premiums are tax deductible. Now see, these are the advantages of the insurance. Number one, as I have explained, that it is the firm which is indemnified for the losses. کسی طرح کے بھی کوئی لاسز ہے وہ وہاں پہ فرم کو اس کا سارا دار و مدار اس پہ نہیں ہوگا، ساری ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی، سارے لاسز وہ سسٹین نہیں کرے گی، وہ انشورنس کمپنی اس کے ریسکیو کو آئے گی اور وہ انڈیمنٹی پرووائڈ کرتی ہے جب انشورنس کے کلیم اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر انسرٹنٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہوتی ہے. انسرٹنٹی اس بات کی کہ کاروبار میں اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے یا کسی پرسنل شخص کو کوئی لاس ہو جاتا ہے تو وہ انشورنس کمپنی کو لک اپ کرے گا اور وہ اس کی ریسکیو کو آئے گی. لہذا
اٹ از فیئر آف دی انون جو ہے وہ بہت زیادہ نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. انشوررز میں پرووائڈ ادر رسک مینجمنٹ سروسز. اب کیا ہوتا ہے جب آپ انشورنس کروا لیتے ہیں، جو انشورنس کرنے والا ہوتا ہے، جو انشورنس ایجنسی ہوتی ہے، وہ اکثر آپ کو کچھ اور سجیشنز بھی دے دیتے ہیں تاکہ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہوں اگر ایسا کوئی ایونٹ ہو، اور وہ سروسز بھی آپ کو پرووائڈ ہوتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پریمیم پے کرتے ہیں تو ہر ملک کے قوانین کے حساب سے وہ بجٹ میں بھی آپ کو اور ٹیکس میں بھی آپ کو رعایت ملتی ہے. پریمیمز آر ٹیکس ڈیڈکٹیبل. So these are the various advantages which you get when you get something insured. There are certain disadvantages as well. I will enumerate them as follows. Number one, premiums may be costly. Opportunity cost should be considered. سب سے چیز یہ ہوتی ہے، میں آپ سے اکثر میں نے یہ ذکر کیا ہے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی، اور اس میں بھی میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے اور وہ کاسٹ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. لہٰذا اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے، اپرچونٹی کاسٹ ہے انشورنس کی، وہ ضرور اس کو اندازہ کر لینا چاہیے، پتہ کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ اس اپرچونٹی کی کاسٹ ہے جس وقت آپ یہ انشورنس وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کے رسک کو منیمائز کرنا ہے، آپ کے پلانس کو آگے تک لے جانا ہے، تو اس کی ایک کاسٹ ہے، وہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ اپرچونٹی زیادہ بہتر ہے یا جو آپ نے اس کے پروٹیکشن میں رسک کو منیمائز کرنے میں، رسک کو مینیج کرنے میں جو آپ کاسٹ پے کر رہے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے. فردر آن اور بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، وہ بھی سن لیجئے. Negotiation of contracts takes time and effort. The risk manager may become lax in exercising loss control. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رسک اگر آیا، سامنے سے کوئی بات ہوئی، تو وہ رسک مینیجر جو ہے کہتا ہے یار چلو چھوڑو یار، کیا ہے جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا. جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ اتنا جو لیکس ایٹیٹیوڈ ہے، اتنا جو کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کافی اس فرم کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. لہذا یہ لیکس جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ رسک مینیجر بیکاز ہی از بینگ پیڈ فار دا نیوٹرلائزیشن آف دا رسک، اور جب اس کا امپلیمنٹیشن صحیح معنوں میں ہو جاتا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ لیے جاتے ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیے جاتے ہیں، تو امپلیمنٹ اینڈ مانیٹر دا رسک مینجمنٹ پروگرام جو رسک مینیجر کا ہے وہ اس کا بہت ضروری ہوتا ہے. اب لیٹ سی کہ اس کا امپلیمنٹیشن کس طرح سے کرنا چاہیے. By the risk manager, implementation of a risk management program begins with a risk management policy statement. اب جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی، کوئی بھی ذکر ہوگا، تو اس میں رسک مینیجر کو چاہیے یہ ہوگا کرنا کہ یہ رسک مینجمنٹ جو پالیسی ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے یہ جو ایفیکٹس ہیں، کس طرح سے یہ کانسیکوینسز ہیں، کس طرح سے یہ ایفیکٹس ہیں، ایونٹس ہیں، ان کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی جو ہم آؤٹ لائن کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے نیوٹرلائز کریں گے، اس کو ہم اس طرح سے منیمائز کریں گے، مینیج کریں گے. لہٰذا there must be that policy statement which must be there as far as that particular risk manager is concerned. اور یہ رسک مینیجر کا رول ہوتا ہے بیسکلی this is what and this is why he is being paid for. جب تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی تو رسک، ورنہ پھر ہمیں رسک مینیجر کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ رسک مینیجر کا رول جو ہے بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. اور کرٹیکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسک مینجمنٹ پرنسپلز جو ہیں ان کا امپلیمنٹیشن کون کرواتا ہے؟ وہ رسک مینیجر کرواتا ہے. لہذا اس کا پالیسی اسٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے. فردر آن outlines the firm's risk management objectives, outlines the firm's policy on loss control. کیونکہ ہوتا کیا ہے، as far as the particular firm is concerned, as far as the particular organization is concerned, اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اب اسٹیک ہولڈرز کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی لاس کی شکل میں اگر جو رسک آؤٹ لائن کیا گیا ہے وہ اگر ہو گیا تو ایسی صورتحال میں وہ سیلویج کیسے کیا جا سکتا ہے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیسے خطرے سے یا نقصان سے بچ سکتے ہیں، وہ کیسے لاسز کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. بیکاز ایوری بڈی وڈ بی انٹرسٹڈ. آپ یوں ہی سمجھیے کہ اگر
کسی فرم میں کسی آرگنائزیشن میں آپ کے اسٹیکس ہوں تو آپ اس طرح سے اس کو نکلے دیکھیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ پیسہ جب آپ نے لگایا ہوتا ہے تو ہر انداز میں آپ چاہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی اے سیف اینڈ اے سیکیورڈ انویسٹمنٹ, اور جب کبھی سیکیورڈ اور سیف انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اسی حساب سے اسٹیکس میں فرق پڑ جاتا ہے اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے. تو لہذا اسٹیک ہولڈرس کے لیے رسک مینیجر کا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ لاسز جب آؤٹ لائن کرتا ہے تو لاسز کو نیوٹرلائز کرنے کی پالیسی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کرے گا اسے یہ بھی آگے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. فردر آن, educates top level executives in regard to the risk management process. جو ٹاپ لیول ایگزیکٹوز ہیں جو مینجمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جن کا شمار ہوتا ہے, جنہوں نے پالیسی بنانی ہوتی ہے, وہ رسک مینیجر انہیں ایسرٹین کرتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ دس از دا پالیسی وین اٹ از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ, دیز آر دا ویریس کائنڈز آف رسک وچ آر گوئنگ ٹو بی فیئرڈ. اور یہ رسک اگر ہوتا ہے, اس میں یہ ایونٹس ہوتے ہیں, لاسز ہوتے ہیں, تو اس کو ہم اس طرح سے نیوٹرلائز کریں گے اور منیمائز کریں گے. لہٰذا ان پالیسی میکنگ باڈیز کو, ممبرس کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ لاس ہے اور اس لاس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے. فردر آن, gives the risk manager greater authority, provide standards for judging the risk manager's performance. اب ہوتا کیا ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے ایک پورٹ فولیو مینیجر ہے, اس کا رول ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے سارے فنڈز اس پہ لگا دیتی ہے, اس کے کہنے پہ لگا دیتی ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ رسک جو پورٹ فولیو مینیجر ہے کہیں بھی انویسٹمنٹ کر دے. رسک مینیجر کا بھی یہی رول ہوتا ہے, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بار کمپنی نے وہ انویسٹمنٹ کر دیا, وہ پالیسی امپلیمنٹ کر دی, اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ رسک مینیجر جو ہے وہ کرتا کیا ہے. وہ پالیسی امپلیمنٹیشن اسی کے کہنے پہ کی گئی ہوتی ہے, وہ رسک منیمائز جو ہے اس نے بھی وہی کرنا ہے. کہ اگر کل کو خدا نخواستہ اس انویسٹمنٹ میں یہ پرابلمس اگر آئیں تو وہ رسک مینیجر نے جو کہا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. جہاں یہ صورتحال ہے تو ساری نظریں جو ہے وہ رسک مینیجر کے اوپر ہوتی ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ وہ جو اس کی پالیسیز ہیں ان کا ٹوٹل اپلیکیشن اگر ہے تو وہ پھر کمپنی اس کے ایسے ایونٹ سے جو لاس سسٹیننگ ہے بچ گئی, اور ساری نظریں رسک مینیجر کی طرف. لہذا رسک مینیجر کا بڑا پرائمری, obligatory, compulsory, mandatory رول ہوتا ہے in the betterment of any organization as well as the upliftment of the stakeholders. Further on, a risk management manual may be used to describe the risk management program, train new employees. یہ جو ٹریننگ آف امپلائیز ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اٹ شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیم آپ کی فرنٹ لائنرز ہے جو سامنے آپ سے لڑ رہی ہے, دوسری ٹیم ہے مان لیجیے کل کو اسے کچھ ہو جاتا ہے, وہ وہاں نہیں ہے, تو کم سے کم بیک اپ تو آپ کے پاس ہو, کم سے کم آپ کے پاس ٹرینڈ پرسنلز تو ہوں جو کہ کیٹر کر سکیں آپ کی اس ریکوائرمنٹ کو ان کیس وہ جو آپ کے رسک مینجمنٹ ٹیم ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. اور جب رسک مینجمنٹ ٹیم آپ کی نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا. لہٰذا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ کنٹینیوٹی میں ایک پروگرامس آتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں, اور وہ بینیفٹس کیا ہیں رسک مینجمنٹ کے, وہ آپ کے سامنے ہے. Pre-loss and post-loss objectives are attainable. A risk management program can reduce a firm's cost of risk. The cost of risk includes premiums paid, retained losses, outside risk management services, financial guarantees, internal administrative costs, taxes, fee, and other expenses. Reduction in pure loss exposures allows a firm to enact an enterprise risk management program to treat both pure and speculative loss exposures. Society benefits because both direct and indirect losses are reduced. So these are the risk benefit program which the firm would experience in case there is a total policy covering the exposure of that particular organization and the risks which are associated with it. جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے ہمیشہ رسک مینجمنٹ پروگرامز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اب اسی کے حوالے سے پرسنل رسک مینجمنٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے تو دیکھیے کہ آپ سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. پرسنل رسک مینجمنٹ refers to the identification of pure risk faced by an individual or family
and to the selection of the most appropriate technique for treating such risks. The same principles apply to corporate risk management, apply to personal risk management. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کارپوریٹ لیول پہ آپ رسک مینجمنٹ پروگرام انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ پرسنل لیول پر بھی ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں کہ جو کارپوریٹ پالیسی بنا دی گئی تو کارپوریٹ پالیسی کس پر امپلیمنٹ ہو رہی ہے, کس پر اپلائی ہو رہی ہے, لوگوں پر, امپلائیز پر, تو انڈیویجول پر. تو جب کبھی بھی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتا ہے as far as the corporate policy is concerned, رسک کے حوالے سے, تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ اس کا منیمائزیشن اگر ہو رہا ہو تو وہ فرنٹ لائنرز تک جاتا ہے, رول اس کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. لہذا کارپوریٹ پالیسی ہو یا کسی طرح سے بھی کوئی پالیسی ہو, اس کا ایفیکٹ, اس کا جو رول ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے, اس پرٹیکولر انڈیویجول پر بھی ہوتا ہے. لہذا whether it is a risk saving policy as far as the corporate status is concerned, it is down the line conveyed to the individual performer as well. This is how things are. آج ہم نے ذکر کیا انشورنس کے حوالے سے, رسک کے حوالے سے, کیا وہ میتھڈالوجی ہے, کیا ٹولز ہیں جو اپلائی کیے جاتے ہیں, رسک مینجمنٹ ٹیکنیکس کے حوالے سے, رسک ہے کیا, میننگ آف رسک کیا ہے, آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں, سبجیکٹیولی اسے کس طرح ایسرٹین کیا جاتا ہے, اسٹیپس کے رسک مینجمنٹ پروسیس کے کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں, اور پھر جب وہ اسٹیپس ہم دیتے ہیں تو وہ کس طرح سے پاس آن کیے جاتے ہیں بینیفٹس. کیونکہ جب بھی کبھی کوئی آپ کا ایکشن ہوتا ہے, اپلیکیشن ہوتا ہے, تو ان اسٹیپس کا کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا, کمپیریزن بھی کیا کر کے بتایا, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو ہم کیوں نہ دیکھیں کہ بینیفٹس جو رسک مینجمنٹ کے ہیں وہ کیا ہے, کیونکہ رسک مینجمنٹ ایک ایسا ایشو ہے جو ہر لیول پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, چاہے وہ انڈیویجول لیول ہو, چاہے کمرشل لیول ہو, چاہے کارپوریٹ لیول ہو. اس کے بینیفٹس بھی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں, اور اسی حساب سے پھر جب وہ پالیسی بنتی ہے تو ڈاؤن دا لائن پرسنل رسک مینجمنٹ میں آ جاتی ہے. پرسنل رسک بھی انوالو کیونکہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے اگر کوئی کارپوریٹ لیول پر بھی, کوئی آرگنائزیشنل لیول پر بھی کوئی پالیسی جب رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بنتی ہے تو پرسنل رسک مینجمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی ایسا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ اس انڈیویجول کا بھی پروٹیکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے اور اس کو بھی کوریج ملتی ہے. جب کبھی بھی بات ہوئی, جب کبھی بھی ذکر ہوا تو رسک سامنے آ گیا. لہٰذا آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی رسک ہے تو اس کے ٹولس بھی ہیں, میتھڈس بھی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایفیکٹ اس کا نیوٹرلائز, تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ایفیکٹس ہوتے ہیں, کانسیکوینشل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, رسک ہر جگہ ہوتا ہے, تو ڈرنا نہیں چاہیے. فیئر آف دی ان نون ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو جانا چاہیے. اب آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا. بات ہم یہیں روک دیتے ہیں, اسی موضوع کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے. اب اجازت دیجیے,